بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر لبنہ شوکت۔ اسٹڈیز اور اسپیشلائزیشن میری سوشل سائنسز کے فیلڈ ایجوکیشن میں، پی ایچ ڈی اور پوسٹ ڈاک میرا آسٹریا کے شہر ویانا سے۔ گائیڈنس اینڈ کونسلنگ جو ہے وہ دو ٹرمینالوجیز ہیں جو کہ عام طور پر ساتھ ساتھ استعمال ہو رہی ہوتی ہیں۔ اب یہ کہ کیا گائیڈنس اور کونسلنگ جو ہے وہ ایک ہی چیز ہے یا گائیڈنس اور کونسلنگ میں کچھ فرق ہے؟ تو یہ کہ ویسے تو گائیڈنس اور کونسلنگ ہم کسی بھی رہنمائی کو کہتے ہیں، لیکن رہنمائی کا جو طریقہ کار ہے وہ گائیڈنس میں اور کونسلنگ میں دونوں میں چینج ہے۔ گائیڈنس کیا ہے؟ گائیڈنس کسی بھی فرد کی رہنمائی کرنا ہے، اور رہنمائی کرنے والا فرد جو ہے وہ کوئی ٹیچر بھی ہو سکتا ہے، پیرنٹس بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ایسا فرد بھی ہو سکتا ہے جو کہ سینئر اسٹوڈنٹ ہو، یا یہ کہ ایسا فرد ہو جس کے پاس کچھ تجربہ ہو، سمجھ بوجھ ہو، اور وہ معاشرے میں کسی اچھی جو ہے وہ ایجوکیشنل حوالے سے کسی اچھے پوسٹ پر موجود ہو، یا کوئی ٹیچر ہونے کا یا پرنسپل ہونے کا یا کہیں بھی کسی پوسٹ پر موجود ہونے کا کوئی سلسلہ اس فرد کے پاس موجود ہو، یا کوئی ایسی جاب موجود ہو جو کہ تعلیمی حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے افراد کو جو ہے وہ مشورہ دیا جا سکے۔ تو گائیڈنس میں ٹیچر مشورہ دے سکتا ہے، پیرنٹس مشورہ دے سکتے ہیں، گھر میں بڑے بہن بھائی جو کہ تعلیم یافتہ ہیں، سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، وہ مشورہ دے سکتے ہیں، کمیونٹی میں وہ لوگ جو تعلیم یافتہ ہیں یا سمجھ بوجھ رکھتے ہیں یا ان کا خاصا تجربہ ہے اور وہ مختلف اداروں میں کام کرتے رہے ہیں یا مختلف جگہوں پر کام کرنے کا ان کا تجربہ ہے، تو وہ سب لوگ جو ہیں وہ مشورہ دے سکتے ہیں یا رہنمائی دے سکتے ہیں یا ایڈوائس دے سکتے ہیں یا گائیڈنس دے سکتے ہیں۔ اچھا، گائیڈنس کا طریقہ کار عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ گائیڈنس دینے والا فرد جو ہے وہ پوری کلاس کو بھی گائیڈنس دے رہا ہوتا ہے۔ جیسے ٹیچر ہے وہ تمام اسٹوڈنٹس کو سمجھا رہا ہوتا ہے کہ اب ایگزام شروع ہونے والے ہیں، آپ نے ایگزام کی تیاری کرنی ہے اور تیاری کرنے کا یہ طریقہ ہو سکتا ہے۔ گھر میں پیرنٹس ہیں وہ تمام بچوں کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ جی ڈسپلن بنانا ہے اور گھر میں رہنے کے یہ طور طریقے ہیں، ہمیں یہ مینرز یا یہ عادات جو ہیں وہ اپنانی چاہیے۔ تو اس میں یہ کہ گائیڈنس 1 بائی 1 بھی ہو سکتی ہے، یعنی پیرنٹ اپنے کسی ایک بچے کو بھی ایڈوائس کر سکتے ہیں، ٹیچر اپنے ایک اسٹوڈنٹ کو بھی ایڈوائس کر سکتا ہے، پرنسپل یا کوئی بھی فرد جو کسی عہدے پر موجود ہے وہ اپنے کسی ایک امپلائی کو یا اپنے سے موجود کسی ایک جونیئر کو یا اپنے کسی کولیگ کو ایڈوائس کر سکتے ہیں، جو 1 بائی 1 بھی ہو سکتی ہے، اور زیادہ لوگ گروپ آف پرسنز بھی ہو سکتی ہے، یا یہ کہ ایک بڑی کلاس بھی ہو سکتی ہے جس کو جو ہے وہ ایڈوائس دی جا رہی ہو۔ عام طور پر جو گائیڈنس کا طریقہ کار ہے یہ ایکسٹروورٹیڈ ہوتا ہے۔ ایکسٹروورٹیڈ اس میں عام طور پر کچھ چیزیں ایسی نہیں ہوتی جو سیکریٹ رکھی جا رہی ہوں، یہ جسٹ جنرل انفارمیشن ہوتی ہیں، جنرل ایڈوائس ہوتی ہیں جو کوئی بھی فرد یا افراد جو ہیں ان کو دینی ہوتی ہیں یا انہیں سمجھانا ہوتا ہے۔ تو اس میں ایکسٹروورٹیڈ اس میں کوئی پرائیویسی یا بہت ساری چیزوں کو کوئی پرائیویٹ رکھنا یا یہ کہ بہت زیادہ جو ہے وہ سیکریسی کا خیال رکھنا، عام طور پر گائیڈنس میں یہ سلسلہ جو ہے وہ نہیں موجود ہوتا۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ گائیڈنس جو ہے یہ کسی بھی وقت، کسی بھی طرح، کسی بھی ماحول میں، کوئی بھی کلاس روم کا ایونٹ ہے، کوئی بھی کریکولر ایکٹیویٹی کا ایونٹ ہے، کہیں پر بھی گائیڈنس کا سیٹ اپ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کے لیے اسپیشل جو ہے وہ کسی ایٹماسفیئر کی یا انوائرمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی جہاں پر محسوس ہوتا ہے کہ کسی فرد کو کسی رہنمائی کی ضرورت ہے، تاکید کی ضرورت ہے، ایڈوائس کی ضرورت ہے، تو اسے ایڈوائس دے دی جاتی ہے۔ اس کے برعکس کونسلنگ جو ہے، کونسلنگ کرنے کے لیے ایک ایسا فرد چاہیے جو کہ باقاعدہ کونسلنگ کے لیے، مشورہ دینے کے لیے اس نے باقاعدہ پریکٹس کی ہو، اس نے باقاعدہ جو ہے وہ سروسز لی ہوں، اس نے باقاعدہ پڑھا ہو، اس کے پاس کوئی ڈپلومہ، کوئی سرٹیفکیٹ، کوئی ڈگری، کوئی بھی اس قسم کا مخصوص انداز میں اسی فیلڈ کے اندر کونسلنگ کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی ایکسپیرینس موجود ہو، کوئی کوالیفیکیشن موجود ہو، کوئی ڈگری موجود ہو، اور اس کے لیے اس نے پریکٹس کی ہو باقاعدہ، تو ایسا فرد جو ہے وہ کونسلنگ کر سکتا ہے۔ کیونکہ کونسلنگ میں عام طور پر یہ 1 بائی 1 ہوتی ہے، سیکریسی کا خیال رکھا جاتا ہے کہ ایک فرد کی اگر بات سن رہے ہیں یا اس سے اس کی باتیں ڈیٹیل میں معلوم کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ عموماً جو ہے ان ڈیپتھ ہوتی ہے، جڑ سے، یعنی کوئی مسئلہ ہے تو اس کو جڑ سے، یعنی اس کی روٹس تک جا کر اس کو سارٹ آؤٹ کرتے ہیں اور پھر اس مسئلے کو حل کرتے ہیں۔ تو اس میں اس کے لیے ایک بہت ایکسپرٹ، کوالیفائڈ اور ایسا فرد جس کے پاس
پریکٹس ہو، جس نے ایکسرسائز کی ہوئی ہو ان چیزوں کے لیے، اس کی سروسز موجود رہی ہوں، ایک ایسا فرد جو ہے وہ کاؤنسلنگ کر سکتا ہے. کیونکہ گائیڈنس جو ہے وہ بہت زیادہ ان ڈیپتھ نہیں ہوتی، جرنل بھی ہوتی ہے، کوئی بھی ایونٹ ہے اس کو دیکھ کر کے یا مشورے کی ضرورت ہے تو مشورہ دے دیا جاتا ہے، لیکن کاؤنسلنگ ان ڈیپتھ ہوتی ہے. اور یہ عموماً زیادہ تر ایسے مسائل کے بارے میں ہوتی ہیں جو کہ کسی فرد کی پرسنالٹی کو بہت زیادہ ڈیمیج کر رہے ہوتے ہیں، اس کی پڑھائی کے لیے مسائل بنے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے لیے اس کی جو پرسنالٹی ہے اس میں جو ہے اس قسم کے پرابلمز کریٹ ہو رہے ہوتے ہیں کہ وہ نہ پڑھ سکتا ہے، نہ کانفیڈنس جو ہے اس کو ہوتا ہے، نہ کنسنٹریشن ہوتی ہے. یعنی کچھ اس قسم کے مسائل جو زیادہ کمپلیکس ہوتے ہیں تو وہ کبھی بھی ظاہری طور پر حل نہیں ہو سکتے یا تھوڑے سے ٹائم میں حل نہیں ہو سکتے. انہیں ان ڈیپتھ یعنی جڑ تک جا کے کہ ان کا ریزن کیا ہے. ایک فرد شائی ہے، ایک وقت فرد پڑھتا نہیں ہے، اس کی پرسنالٹی پرابلمز ہیں، اس کو کوئی جو ہے وہ اس قسم کے ایشوز ہیں کہ وہ سٹریسڈ رہتا ہے، کنفیوز رہتا ہے، تو اس کے لیے جو ہے وہ مستقل یہ سلسلہ چل رہا ہے. تو اس کے لیے یہ کہ پہلے یہ معلوم کرنا ہوتا ہے کونسلر نے کہ آخر یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا، کب ہوا. اور کونسلنگ کرنے کے لیے چونکہ روٹ تک جا کر معلومات لینی ہوتی ہیں، اور جو ایک فرد کے پرابلمز ہیں جو یوزولی کمپلیکس پرابلم ہوتے ہیں ان کو انٹروورٹڈ سٹائل میں، کیونکہ ایک فرد کی پرسنالٹی میں وہ چیزیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں، اس کے ذہن میں وہ تمام چیزیں چھپی ہوتی ہیں جو کہ اس کو تنگ کر رہی ہوتی ہیں، اور جن کی وجہ سے اس کے جو کمپلیکس پرابلمز ہیں کہ وہ شائنس محسوس کرتا ہے، یا یہ کہ ایک فرد جو ہے وہ پڑھائی پہ توجہ نہیں دیتا، ایک فرد کنفیوزڈ رہتا ہے، سٹریسڈ رہتا ہے، ایک فرد کو فیئر رہتا ہے ہر بات کا. تو یہ کہ ان چیزوں کے لیے اس کے پاس کیا چیزیں ہیں جو اس کے ذہن میں چھپی ہوئی ہیں جو اس کو تنگ کرتی ہیں. تو کونسلر نے اس جو روٹ میں جا کے جو چیز موجود ہے اس روٹ کاز کو معلوم کرنا ہوتا ہے، اور یہ کئی سیشنز میں ہو سکتا ہے. کسی فرد کے مسائل جو ہیں وہ ایک سیشن میں بھی پتہ چل سکتے ہیں، 2 میں، 3 میں، کیونکہ کونسلر کو جو ہے وہ پہلے ایک ریپو ڈیولپ کرنی ہوتی ہے اس فرد سے جس سے اس سے کونسلنگ چاہیے، اور اس کے بعد 2-3 سیشن میں اس کے مسائل تک پہنچنا ہوتا ہے، اور پھر اس کو جو ہے تھوڑا ٹائم دے کے چیک کرنا ہوتا ہے کہ ویدر اس کو فرق پڑ رہا ہے یا نہیں پڑ رہا. تو یہ گائیڈنس اور کونسلنگ کا سلسلہ ہے.